بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. آج بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں بجٹ جو ہے اس کی منظوری ہوئی. تاہم جو چیز ہے ایک بڑی وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا. ریفرنس اولیاء مقبول جان کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اور اس کے محرکات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا پچھلے دنوں میں, اس کو جواز بنایا گیا. اس کے بعد آج اپوزیشن لیڈر پنجاب ان کو کہہ لیں کہ باقاعدہ سرکاری طور پر اسپیکر جو کہ کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے, انہوں نے سزا دے دی. یعنی کہ جج کے طور پہ انہوں نے ٹریٹ کیا انہیں. اور یہ کیوں ہوا, سارے معاملات, وجوہات کیا بنی, کیسے وہ نعرے تھے, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اثر اندر کی بات ایوان کے اندر کیا ہوتا رہا. فیصل واڈا صاحب کو معافی ملی, یقیناً یہ معافی ملنی تھی. یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ویلاگ کیا تھا جو, تو اس میں ڈسکس کیا تھا کہ فیصل واڈا صاحب کو معافی مل جائے گی کیونکہ گیم کچھ اور ہے, چیزیں کچھ اور ہیں. تو اسی طرح اور سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ کہ پنجاب, جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں فارم 45 طلب کیے گئے نون لیگی اراکین سے, تو یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی, لاہور میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا آغاز میاں محمود الرشید کے حلقے سے ہوا. تو یہ تھوڑی سی یعنی کہ آج کی ڈیبیٹ اس کو موضوع بناتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور ریفرنس اولیاء مقبول جان کی جانب سے دائر کیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو فائل کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا تھا برٹش ہائی کمیشن کو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے اندر آپ لوگ داخلہ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ انہوں نے جو لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے, جین میریٹ جو کہ برٹش ہائی کمیشن ہے, انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں گفتگو کی تھی کہ کس طرح انٹرنیٹ بند رہا اور عدالت کی جانب سے بلے کا نشان واپس لیا. انہوں نے یعنی کہ روشنی مفصل جو ہے اس کے اوپر سپیچ کی تھی. تو اس کا جواب تو ریاست پاکستان نے نہیں دیا, فارن آفس نے نہیں دیا, تاہم جو ہے وہ جواب دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. تو بڑا سرخیوں کی زینت بنا انہوں نے. اس میں جو برٹش آپ کہہ لیں گورنمنٹ کا, یا اس وقت یعنی کہ 47 میں جب یہ اسرائیل کی یہودی آباد کاری ہو رہی تھی, اس وقت کو اٹھایا سوالات کو, اور پھر انہوں نے ایران کے اندر جو تختہ الٹا گیا تھا, جس طرح سپورٹ کیا گیا تھا یو کے کی جانب سے, تو وہ ساری چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس لیٹر میں اٹھائی تھی. تو وہ بڑا سرخیوں کی زینت بنا, خبروں کی زینت بنا. تو آج جو ہے وہ اولیاء مقبول جان صاحب نے اس میں ریفرنس دائر کیا ان کے خلاف. تو اس میں اب یعنی کہ ریفرنس تو دائر ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ریفرنس ہے اس کی کارروائی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف ہوئی تھی سماعتیں, اور اس کو کارروائی کو چلایا گیا اور 10 دن پھر ان کے خلاف کارروائی انہوں نے ریزائن کر دی. یعنی کہ جیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی سپیڈی اس پہ کارروائی ہوتی ہے یا اس کو فائلوں کی نظر کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہونا اور اولیاء مقبول جان کی جانب سے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور آج سپلیمنٹری بجٹ کی اپروول لینی تھی حکومت نے, اور رولز آف پروسیجر کے تحت آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مطالبات زر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی منظوری لی جاتی ہے. تو ہمیں آج ایسا نہیں ہوا. جو آج ہے وہ مریم نواز جو کہ پہنچی تھی, تو اسپیکر کی جانب سے مریم نواز کو سپیچ کرنے کے لیے یعنی کہ ٹائم دیا گیا. تو اس کے اوپر اپوزیشن نے احتجاج کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. رولز آف پروسیجر جو ہیں ان کے مطابق پہلے آپ سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, یعنی کہ مطالبات زر ہیں وہ پیش کیے جائیں گے, ان کی ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد جو ہے جو قائد ایوان ہے وہ خطاب کرتا ہے. قائد ایوان کے خطاب کے بعد جو ہے وہ حزب اختلاف جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میرے اسپیکر کے پاس رولز ہے, یعنی کہ اتنی پاور ہے ان کے پاس کہ رولز کو معطل کر کے جو قائد ایوان کو خطاب کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایسے کیا, لیکن اپوزیشن اس میں شدید احتجاج کرتی رہی. اپوزیشن نے انتہائی جو ہے کہہ لیں کہ شدید احتجاج کیا, سخت نعرے بازی کی. مریم نواز جو ہے اپنی سپیچ کرتی رہیں اور اس کے درمیان جو ہے ایجنڈے کی کاپیاں تھیں وہ بھی اپوزیشن نے پھاڑ دیں, اور مریم کے پاپا چور ہیں, سارا ٹبر چور ہے, اس طرح کے نعرے, رہا کرو عمران خان کو, رہا کرو کے نعرے, شرم کرو, حیا کرو, اس طرح کے نعرے لگاتے رہے اپوزیشن. جب اس طرح کے نعرے لگائے گئے شرم کرو, حیا کرو, تو مریم نواز نے اپنی تقریر کے دوران بھی رسپونڈ کیا تھا کہ شرم حیا آپ کریں, یعنی کہ ان کو رسپونڈ کیا اپوزیشن کو. لیکن اپوزیشن کو آپ پتہ روایتی انداز ہے, اور یہی تو اپوزیشن کا ایک کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے, احتجاج کرتی ہے جو, لیکن تقریر چلتی رہی. اس کے علاوہ
دیگر جو پی ٹی آئی کے یعنی کہ اپوزیشن کے اراکین تھے وہاں پہ موجود تھے. آج تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 60-70 کے قریب جو اپوزیشن اراکین تھے وہ اس وقت ایوان میں موجود تھے. تقریباً مریم نواز نے جو یہ اسپیچ کیا 1.5 گھنٹے کی ان کی اسپیچ ہے. اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ پوری آج کیمرہ سیٹنگ تھی, فریمنگ سارا تھا, پریزنٹیشن تھی, مریم نواز جو بولتی تھی وہ سکرینوں پہ بھی دکھایا جا رہا تھا. اور اس میں ایک چیز تھی جو آج کی ویڈیو یعنی کہ ایک ویڈیو پریزنٹیشن تیار کی گئی تھی. مریم نواز وہ پڑھ رہی تھی تقریر, اور اس کے جو ویژول تھے جو ہاؤس کے اندر 2 لگی ہوئی ہیں SMDs, ایک لیفٹ سائڈ پہ لگی ہے, ایک رائٹ سائڈ پہ, اور دونوں کے اوپر وہ باقاعدہ دکھایا جا رہا تھا پریزنٹیشن, اور سوئچنگ جو ہے وہ پیچھے سے کی جا رہی تھی. تو پراپر آج پوری جو مریم نواز کی میڈیا ٹیم ہے وہاں پہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں. تو جب ایک وقت آیا کہ مریم نواز جب اپنی 100 دن کی کارکردگی بتا رہی تھی تو پھر انہوں نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی, جو کمپیریزن تھا عثمان گزار کے دور کا 100 دن کا. تو وہاں پہ پھر مریم جب 100 دن ہوئے تو مریم نواز نے کہا ان کی کارکردگی بھی دکھانا چاہتی ہوں. تو مریم نواز نے جب جیسے اشارہ کیا کہ اسکرین کے اوپر دکھایا جائے تو وہ اسکرین جو ہے وہ بلینک ہوگی. تو پھر وہ دیکھتی رہی کہ وہ انہوں نے ساتھ مریم اورنگزیب بیٹھی تھی ان کو اشارہ کیا, یعنی کہ چل نہیں رہا. تو سارے لوگ دیکھ رہے کہ پتہ نہیں عثمان گزار کی وہ جو 100 دن کی کارکردگی ہے وہ پتہ نہیں کیا, لیکن وہ چلا ہی کچھ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا چلو نہیں وہ اس وقت پلے نہیں ہوا تو آگے بڑھتے ہیں. اتنی بات تھی. تو پھر مریم اورنگزیب ہے انہوں نے دیکھا ازما بخاری کی طرف. ازما بخاری پھر فوراً جلدی سے اٹھ کے باہر گئی, یعنی کہ پیچھے جو روم تھا میڈیا کا جہاں سے ساری یہ ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے باقاعدہ اس کو پلے کیا. یعنی کہ جو وہ گفتگو کرتی تھی مریم نواز, جس پورشن کو ہیلتھ سیکٹر آیا تو ہیلتھ کی پریزنٹیشن اتنا وہ ایک ویڈیو تیار کی گئی تھی تو اتنا وہ دکھاتی تھی جہاں پہ انہوں نے. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, انہوں نے پتہ تھا اسپیچ کرنی ہے تو اس لیے مریم نواز نے ان چیزوں کے اوپر ضرور وزٹ کیا اور اپنی ویڈیوز بنوائیں, اپنی ساری اس کی ریکارڈنگ کی. اب میں مثال دیتا ہوں, ابھی مریم نواز نے ذکر کیا ہے ایجوکیشن کا, تعلیمی اداروں کا, تو وہ ویڈیو ساتھ چلنا شروع ہو گئی کہ مریم نواز اسکول میں گئی, بچوں کی ساتھ بیٹھی, ان سے گفتگو کی, ان سے پوچھا, سائنس سبجیکٹ کے بارے میں پوچھا. تو یار پھر اگر وہ ہیلتھ کا انہوں نے ذکر کیا تو ہاسپٹل میں گئی, بچوں سے پوچھا, لوگوں سے, مریضوں سے, جو تیماردار تھے ان سے گفتگو کی, وہ ویڈیو چلنی شروع ہو گئی. اسی طرح انہوں نے روڈ کا انفراسٹرکچر کا ذکر کیا تو پھر جو انہوں نے جو سڑکیں ہیں ان کا وزٹ کیا تو وہ یعنی کہ سارا انہوں نے اپنا دکھایا. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ میں ایک گلی میں گئی تو ایک مجھے گھر سے میرے لیے پھول پھینکے گئے, تو بڑا انہوں نے اپنا ذکر کیا. یعنی کہ وہ جو تھا وہ سارا آج انہوں نے پوری ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, جس چیز کا مریم نواز نے ذکر کرنا تھا اس کی پوری ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. تاہم یہ ہے کہ جو کسانوں کی بات آئی تو انہوں نے کسانوں کے احتجاج کے ساتھ کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی, ان کے کسانوں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ان کی ریکارڈنگ نہیں تھی, وہ نہیں دکھائی گئی. پوری ایک پریزنٹیشن لے آؤٹ آج تیار کیا گیا تھا. اچھا ایک اور بات مزے کی جو انہوں نے ان کو لگا, جو آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی خاص طور پہ تنقید کرتی ہے کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں, ٹک ٹاکر CM ہے, اپوزیشن لیڈر اکثر کہتے ہیں انہیں. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ٹک ٹاکر کہتے ہیں, میں ان کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے. یعنی کہ مریم نواز نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اپوزیشن کی جانب سے آج ایک ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. جب یعنی کہ اپوزیشن نے سارا پروٹیسٹ کیا ان کی تقریر کے دوران, تو شور شرابہ ہنگامہ کرتی رہی, اپوزیشن کی روایت ہے. تو پھر جب ہے وہ ظہرانے میں اس دوران جب یہ اجلاس ختم ہوا, نماز جمعہ کا وقفہ, آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر نے غصے کے ساتھ اجلاس ملتوی کیا اور انہوں نے یہ برہمی کا اظہار کیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مریم نواز کی انہوں نے اسپیچ نہیں سنی اور اس میں شدید نعرے بازی کی. اسپیکر نے پھر کہا کہ اب میں اپنا آئینی اختیار ہے وہ استعمال کروں گا, اپنی پاور جو ہے اس کرسی کی وہ استعمال کروں گا, تو میں اجلاس کو ملتوی کر دوں. یعنی غصے سے انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا. حالانکہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے مطالبات زر ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر بحث منظوری لی جاتی ہے, پھر قائد ایوان اور پھر حزب اختلاف جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں. تو اس یعنی کہ وائنڈر, لیکن آج ایسا نہیں, مریم نواز کی اسپیچ ہوئی اور انہوں نے غصے سے کر دیا کہ مریم نواز کی اسپیچ کے دوران جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا شور شرابہ کیوں, ہنگامہ کیوں ہوا. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے فوری منصفی والا کردار ادا کیا اور وہ منصف بن گئے, جج کی سیٹ سنبھالی انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر, ان کا جو سٹاف تھا, یعنی کہ ان کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے جو سٹاف ملا ہوا تھا, ملک صاحب نے فوراً اسی وقت وڈرا کیا انہیں, یعنی واپس بلایا. وہ ظہرانے میں تھے, ان کا سٹاف ان کے ساتھ تھا, ان کو سرو کر رہا تھا اور ان کو اسی ظہرانے سے واپس بلا لیا گیا. پھر جو ہے یہی نہیں, ان کے چیمبر سے بھی ان کو آؤٹ کر کے اور پھر ان کی جو سرکاری گاڑی جو کہ اپوزیشن لیڈر کو ملتی ہے وہ دی گئی تھی, وہ بھی واپس لے لی. اسی وقت آرڈر دے دیے کہ ان سے وہ گاڑی بھی واپس لے لی جائے. پھر صرف یہی نہیں, جو اور 11 ارکان جو ہیں
وہ معطل کر دیے 15 دن کے لیے۔ اجلاس کے لیے اسپیکر صاحب نے اسی وقت آرڈر دے دیا کہ یہ ان کو جی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ اجلاس میں نہیں 15 دن بیٹھیں گے۔ 11 اراکین کا جو داخلہ وہ بند کر دیا گیا ایوان میں۔ صرف کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے مریم نواز کی سپیچ کیوں نہیں سنی، مریم نواز کی سپیچ میں خلل کیوں ڈالا؟ یہ یعنی کہ آج کی روایت، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ روایات ایک نئی روایات ڈالی گئی ہے اور سارا، اور اپوزیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اپوزیشن نے آ کے اس کے اوپر ٹاک کی، باہر نعرے بازی بھی کی، اس کے بعد بھی انہوں نے نعرے بازی کی، تاہم اسپیکر صاحب نے کسی قسم کا کوئی، آپ کہتے ہیں کہ لچک نہیں دکھائی۔ انہوں نے آج بالکل مریم نواز کو انہوں نے کہا سموتھلی، شانتلی ہونا چاہیے تھا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، خاموشی کے ساتھ مریم نواز کی سپیچ سننی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ گستاخی کی ہے کہ انہوں نے مریم نواز کی سپیچ میں خلل ڈالا ہے، انہوں نے مریم نواز کی تقریر کے دوران شور شرابہ کیا ہے، ہنگامہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ تو بس اب اپوزیشن لیڈر سے ہم لوگ جو ہیں، جو ان کو ایک سہولت ملتی ہے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں اپوزیشن لیڈر، پھر وہ سارے اپوزیشن اراکین کے وافد فرد عباس کے ساتھ جو ہے ملک احمد خان بچر ان کی گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر چلے گئے۔ پھر یہی نہیں، صرف اس کے بعد یہ احکامات بھی دیے گئے کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہیں معین ریاض قریشی صاحب، ان کی گاڑی نے اندر آنا تھا ایوان یعنی کہ اسمبلی کے اندر، تو ان کی گاڑی کو بھی روک دیا گیا۔ آج انتہائی سخت احکامات جاری کیے گئے پی ٹی آئی کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف۔ تو یہ آج یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ملک احمد خان ہیں، انہوں نے جج والی کرسی بھی سنبھالی اور فوراً جو ہے سزا بھی سنائی ملک احمد خان کو گستاخی کرنے کی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے جو معافی مانگی تھی، ان کی معافی ایکسیپٹ کر لی گئی۔ فوراً قاضی فائز صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور ان کے اوکے جی آپ کو معافی دی جاتی ہے، آپ بالکل اچھے بچے بن جائیں، اب آپ نے نہیں بولنا۔ اس کے بعد فیصل واڈا صاحب باہر آتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کیسے کیسے وہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، بوٹ لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈٹ گئے ہیں، معافی نہیں مانگوں گا۔ پگڑیاں انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے تو جو ان کی پگڑیاں وہ فٹ بال بنا کر کھیلنی تھی، لیکن آج وہ خود ہی اسی زمین کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ تو یہ معافی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو ان کی ایکسیپٹ ہو جائے گی، ان کو معافی مل جائے گی، کیونکہ یہ بڑے گھر سے ان کا تعلق ہے، تو بڑے گھر والوں کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو 3 حلقے ہیں اس کے لیے فارم 45 طلب کیے گئے۔ تمام جو امیدواران تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا سیاسی جماعتوں یعنی سے، اسی طرح لاہور میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ میاں محمود الرشید کے حلقے سے الیکشن ٹریبیونل نے جو خالد پرویز کھوکھر جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے خلاف اپلیکیشن تھی میاں محمود الرشید کی جانب سے، تو اس کو نوٹس جاری کر دیا خالد پرویز کو اور دیگر فریقین کو، جتنے بھی الیکشن کمیشن کو بھی آپ فارم 45 لے کے پہنچے، تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ اب اس سیٹ کے اوپر بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن بظاہر جو حالات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہواؤں کا رخ ہے، جس طرح کے کیسز ہیں، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔